اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں باعث تخلیق کائنات حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، اور وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ اگر وہ جانور بنا دیتا تو ہم بھی گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اشرف المخلوقات کی صف کے اندر ہمیں شامل فرمایا، اور انسان بہت سے دھرتی پہ موجود ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، طرح طرح کے ذہن اور طرح طرح کے دین رکھنے والے لوگ اس دھرتی پہ موجود ہیں، لیکن مالک کائنات نے اپنے خاص فضل اور خاص کرم سے ایمان کی دولت بھی عطا کی اور ساتھ اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیسے؟ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں چنا ہے، اللہ پاک نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، تم چنے ہوئے لوگ ہو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ پاک نے ہزاروں لاکھوں امتیں پیدا فرمائیں، مگر ان لاکھوں ہزاروں امتوں میں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چن لیا ہے، اور فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہوں کہ جب رب قدوس نے امتوں کی تقسیم فرمائی کہ فلاں بندے فلاں نبی کے امتی ہیں، فلاں فلاں کے امتی ہیں، جب امتیوں کی تقسیم ہو رہی تھی اللہ پاک نے مجھ جیسا نبی تمہارے حصے کے اندر رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جب خالق کائنات نے دلوں کو پیدا فرمایا تو سب دلوں میں سے رب قدوس کو جو دل پسند آیا وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر جب انسانوں کے دلوں پہ نظر کی تو پھر انبیاء اور رسول کے دلوں کو منتخب فرمایا، اور پھر نبیوں رسولوں کے بعد اللہ پاک نے جن لوگوں کے دلوں کو چنا وہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ سنگت بغیر انتخاب کے نہیں ہوئی، یہ احباب اللہ پاک نے اپنے حبیب کے پہلے سے چنے ہوئے تھے، اور روز اول سے رب قدوس نے ہم لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور فارسی کے شاعر نے کہا تھا نا برین اعظم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، وہ کہتے ہیں گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن پھر بھی خوش نصیب ہیں۔ بھئی کیوں؟ برین اعظم کے ہستم امتے تو،
یا رسول اللہ اس بات پہ ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے روز اول جب منتخب کیا، بندوں کو چنا، امتیوں کی جانچ پڑتال ہوئی کہ ان امتیوں کا دل کیسا ہو، ان کے اندر سوز و گداز کیسا ہو، ان کے دلوں میں چاہت اور تڑپ کیسی ہو، ان میں رب قدوس کی بندگی کا ذوق کیسا ہو، اور ان میں اپنے محبوب کی الفت اور محبت کیسی ہو۔ اور یہاں میں یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس وقت اللہ پاک نے بندوں کے دلوں پہ نشان لگائے، ان کو چنا کہ بھئی یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے دلوں میں جو تڑپ ہے اپنے نبی کی، یعنی اللہ پاک نے یہ دل چنے تھے، اللہ پاک نے یہ افراد چنے تھے۔ اس وقت ان کی اپنے آقا سے چاہت، ان کی اپنے محبوب سے لگن، اس چیز کو منتخب کیا گیا۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ آج تک خدا کی قسم بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، بڑا ہی بدکار ہو، بڑا پاپی ہو، بڑا سیاہکار ہو۔ کل ہی میں ایک بات سن رہا تھا، ہمارے اردو کا ایک شاعر گزرا ہے، اس شاعر کی ایک عادت تھی بری کہ وہ شرابی تھا۔ تو چاندنا یہ ملحد قسم کے، لبرل قسم کے لوگ اس کے پاس چلے گئے اور ساتھ شراب کی 2 بوتلیں لے گئے، اور جا کے اس کو شراب کی بوتلیں پہلے پیش کی۔ اس نے جب شراب پی لی اور پورا ٹن ہو گیا، اب وہ اس سے گفتگو کرنے لگے، پہلے حال چال پوچھا، پہلے جب وہ اس سے باتیں کیں کہ بھئی فلاں کی سنائیں، فلاں کی سنائیں۔ وہ جو اس دور کے بڑے بڑے شعراء تھے ان کا نام لیا، اس نے کہا وہ تو ہمارے شاگرد ہیں۔ اب وہ اپنی مستی میں تھا، اپنی لے اور اپنی ترنگ میں تھا۔ اب وہ ملحد جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بندہ اپنی ترنگ میں آ گیا ہے، اپنی مستی میں ہے اور اپنی لے کے اندر ہے، اب اس کو اپنے وجود کی ہوش نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس مستی کے عالم میں اس سے پوچھا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو شراب کا پیالہ تھا، جو گلاس تھا، اس نے زور سے فرش پہ مارا اور پیالہ توڑ کے کہنے لگا کہ دل تو میرا کرتا ہے کہ تمہیں یہیں پہ قتل کر دوں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ میری حالت دیکھو، میں نے شراب پی اور اس حالت میں تم میرے آقا کا ذکر مجھ سے کر رہے ہو۔ یعنی میں نے عرض کی کہ ہم بڑے بدکار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے پاپی ہیں، لیکن حضور کے ساتھ جو محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے نا، یہ کبھی ختم ہو سکتی، یہ باقی رہے گی۔ کیونکہ وجہ سبب یہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ روز اول سے اللہ نے بندوں کو چنا تھا کہ بھئی یہ میرے حبیب کے امتی ہوں گے۔ پھر وہ دلوں کی تڑپ، دلوں کی چاہت، میں یہ بار عرض کیا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت میں موجود ہیں، نبی موجود ہے، اور حکم ہوا جاؤ موسیٰ کلیم اللہ جہاد پہ جاؤ اور کافروں سے لڑو۔ آپ جہاد پہ نکل کے قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے، جہاد پہ جا رہے ہیں تو رستے میں مخبر نے خبر دی کہ اگلا جو لشکر ہے وہ تو بڑا طاقتور ہے، ان کے ساتھ لڑنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے انہوں نے جب سنا کہ اگلا لشکر بڑا طاقتور ہے تو وہیں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کہنے لگے موسیٰ تو جا، تیرا خدا جائے، ہم نے تو نہیں جانا، ہم تو یہاں بیٹھے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں لڑنے کے لیے جانا، تو لڑ، تیرا خدا لڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، آپ کے اصحاب جنگ لڑنے سے انکار کر دیا، لیکن قربان جائیں اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، وہ تو حسن یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوائی تھیں، یہاں آپ کا نام سن کے آپ کے غلام اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزر گئیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے حضور کے صحابہ کی تو بڑی شان ہے۔ جب بدر کے موقع پہ حضور نے پوچھا تھا صحابہ بتاؤ لڑنا چاہیے یا واپس وہ تجارت والے قافلے کی طرف جانا چاہیے، ابو سفیان کا قافلہ روکیں یا 1000 کے لشکر جرار سے لڑیں مختصر سے سامان کے ساتھ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی لجپالا
آپ حکم تو فرمائیں، 6 تلواریں لے کے آپ حکم کریں گے ہم کیسر و کسریٰ کی سپر پاوروں سے ٹکرا جائیں گے، یہ تو 1000 کا لشکر ہے، حضور حکم دیں ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، حضور آپ حکم کریں ہم جلتی آگ میں کود جائیں گے۔ یار صحابہ کا جذبہ تو بڑا جذبہ ہے، خدا کی قسم 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی حضور کی محبت غلاموں کے دلوں میں ایسی معجزن ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ممتاز قادری پھانسی کا پھندا چوم کے گلے کے اندر ڈال لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ، اور یہ سبب وہی ہے جو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی چنا تھا، یہ دل، یہ افراد، ان کا جذبہ، ان کی تڑپ، ان کی محبت۔ آج ہم بڑے بدکار، بڑے سیاہکار، بڑے پاپی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے کم نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل گفتگو کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو آیت مبارکہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کی، اللہ پاک فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تم بہترین امت ہو۔ اور اس کے بارے میں علماء نے 2 طرح کی تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک تفسیر میں تو فرمایا کہ اس سے مراد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم مسلمانوں کی صف اول ہو، آئندہ آنے والے لوگوں نے تمہارے نقش قدم کو دیکھنا ہے، اور تمہاری طرح کا جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک تفسیر تو علماء نے لکھی کہ اس سے مراد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، لیکن اکثر علماء اور اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے۔ قیامت تلک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی اور جتنے افراد اس دھرتی پہ آئیں گے وہ تمام کے تمام اس آیا مبارکہ سے مراد ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک آنے والے غلاموں، تم سارے کے سارے تمام امتوں کا اگر وزن کیا جائے تو اللہ پاک نے تمام امتوں سے زیادہ شان تمہیں عطا کی ہے۔ اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ میں نے عرض کی کہ برین اعظم کے ہستم امتے تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، ہمیں اعمال کا ناز نہیں ہے، ہمیں روزے زکوٰۃ حج پہ مان نہیں ہے، ہمیں عبادتوں پہ مان نہیں ہے، داڑھیوں پہ، اماموں پہ، جبوں پہ، کبوں پہ، کسی چیز پہ ناز نہیں ہے۔ اگر ناز اور فخر اور جس بات سے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے وہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 روزے رکھ کے جب تورات شریف لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک تورات شریف عطا فرماتا ہے۔ اب تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ طویل حدیث پاک میں چند اقتباسات اس میں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان الواح تورات میں ایک ذکر پڑھا کہ اللہ، میں نے ان تختیوں میں پڑھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے، جو نہ رسول ہوں گے امتی، لیکن مالک ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے تو بغیر حجاب کے ان کی بات کو سنے گا، بغیر رکاوٹ کے، بغیر پردے کے تو ان کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو سنے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، حبیب پیارے جب میرے بندے پوچھیں نا کہ اللہ کدھر ہے، ان کو کہو تمہارے بڑے ہی قریب ہے، وہ تو بڑا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ادھر تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے دل کے خیال کو بھی جان لیتا ہے، بس تم مانگو تو صحیح۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی اس دعا کو پورا کرتا ہوں۔ اور یہ شان ہماری پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھا کہ نہ نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے، لیکن ہاتھ اٹھیں گے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے کبھی ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ شرف سابقہ امتوں میں سے نہیں تھا۔ میں اگر اس پہ دلائل دینا شروع کروں نا تو طویل وقت درکار ہے کہ امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایسے افراد ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما لیتا تھا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی جو دعا بھی کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اب قبولیت کے کچھ درجات ہیں، کچھ معاملات ہیں، فرق ہوتا ہے کہ قبول کیسے ہوتی ہے۔ ایک تو قبول ایسے ہوتی ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا۔ ہوتا ہے نا اکثر کوئی بات کی ہے وہ کام پورا ہو گیا، پھر کہتے ہیں اس ویلے کوئی اور ہی مانگ لیندہ۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اس عطا پہ شکر نہیں کرتے کہ بھی میرے منہ سے نکلی بات میرے رب نے پوری کر دی، کہتے ہیں جی کچھ اور ہی مانگ لیندہ، میرے بھائی جو مانگا ہے اسی پہ راضی ہو جا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے جو مانگا اللہ پاک وہی عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کچھ مانگتا ہے لیکن اللہ پاک اور بندے کی نگاہوں کے آگے پردہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں روڈ پہ گزرتا ہوں میرے ساتھ کوئی معاملہ کوئی حادثہ ایسا ہو جانا ہے۔ اب بندے نے دعا مانگی، اللہ پاک نے وہ جو کل کے وقت میں اس کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ تھا اس دعا کو بعینی ہی تو پورا نہیں فرمایا، لیکن اس دعا کے بدلے اللہ نے اس پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیا یا کچھ اور عطا کر دیا۔ بندہ مانگ رہا تھا، بندے کو نہیں پتا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، لیکن اللہ پاک کو پتا ہے یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ اللہ پاک بندے نے کچھ مانگا، اللہ نے وہ نہیں دیا، جو اس کے لیے بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا۔ اور یہ دوسری صورت ہے قبولیت دعا کی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ وہ دے جو وہ مانگے، نہ وہ دے جو اس سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں کو ایک طرف رکھ دے اور بندے کی دعا کل قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن بندے مانگی ہوئی دعاؤں پہ ملنے والا اجر دیکھیں گے، جو قبول نہیں ہوئی ان کا اجر قیامت کے دن دیکھیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری تو کوئی بھی قبول نہ ہوتی، آج نہ ہم دعا مانگتے نہیں، ہم مانگتے نہیں دعا، یہ حقیقت بات ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولوی جی دعا کریو، بھئی کس لیے دعا کریں، وجہ نہیں بتانی، بس یہ دعا کر چھڑو۔ اور جو دعا کرتے بھی ہیں نا وہ بھی بس دل سے دعا نہیں کرتے، بس وہ دعا پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، بس عربی کے الفاظ پڑھ لیے یا جو الفاظ رٹے رٹائے ہیں وہ پڑھ لیے، ہم دعا مانگتے نہیں ہیں میرے بھائی۔ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا ان کا کبھی انداز دیکھا کریں، یہ کپڑے پکڑ لیتے ہیں، یہ جناب والا ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، یہ آنکھوں میں آنسو بھی لے آتے ہیں، ان کا تڑپ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے یہ کاروباری بندہ ہے، اس کا پیشہ ہے بھیک مانگنا، اس کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی تڑپ، اس کا جذبہ، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ بھی ہو نا پیشہ ور ہے پھر بھی دل کرتا ہے یار اب اس کے جو آنسو آ رہے اس کا صدقہ اس کو دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں جب دعا مانگو تو اللہ کے آگے رویا کرو۔ عرض کی حضور اگر رونا نہ آئے، فرمایا رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، رونے والی شکل بنا کے رب سے مانگا کرو۔ بھئی مانگے، دعا مانگا کریں، کثرت سے مانگا کریں۔ حضور نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، بڑی بڑی لمبی دعائیں حضور نے مانگی، حضور نے 3-3 4-4 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگی، حضور نے ساری رات سر سجدے میں رکھ کے رب سے دعائیں مانگی ہیں۔ ہم دعا نہیں مانگتے اور گلے کرتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، آپ تڑپ سے، شوق سے اور صحیح خشوع خضوع سے اپنے رب سے مانگے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے۔ کہ بندہ بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور غالباً حجاج بن یوسف ثقفی وہ گزرا اور اس نے دیکھا وہ اپنی آنکھوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھی میں جا رہا ہوں بیت اللہ کا طواف کرنے، طواف کر کے میں واپس آنے لگا ہوں، اور اگر میرے آتے تک تیری آنکھیں واپس نہ ملی تو تیرا سار اتار دینا، میں نے تیرا سار قلم کر دینا ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگا یا اللہ پہلے تو آنکھیں مانگ رہا تھا، اب تو جان بھی جانی ہے۔ اب وہ رویا، اب وہ تڑپا، اور کیونکہ اب جان پہ جو بن گئی، اب اس نے تڑپ کے رب سے مانگا یا اللہ مہربانی فرما آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف واپس آیا تو اس کو اللہ نے آنکھیں واپس دے دی تھیں، وہ بینا ہو چکا تھا، آنکھیں اس کو مل چکی تھیں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا، حضرت نے کہا سناؤ، کہنے لگا جی آنکھیں مل گئی ہیں، اب سر نہ اتارنا تیری مہربانی۔ وہ کہنے لگا میں تو یہی تجھے بتانا چاہتا تھا، کب سے رب کے دربار میں کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے اور آنکھیں نہیں مل رہی، تجھ میں وہ تڑپ نہیں تھی، تجھ میں وہ مانگنے کا جذبہ نہیں تھا۔ بھئی مانگے بندہ اور ملے نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب قدوس سے جب وہ الواح تورات میں پڑھا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، تو عرض کی مولا وہ ہوں گے امتی تو مہربانی نہیں کرتا وہ میری امت میں داخل کر دے۔
اللہ پاک نے فرمایا نہیں 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 اے موسیٰ کلیم اللہ تلک امت احمد، وہ تیری امت نہیں ہو سکتی، وہ میرے نبی احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا انہوں نے پڑھا الواحد تورات کے اندر کہ یا اللہ میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے، نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، لیکن اناجیلہم فی صدورہم، ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی، ان کی کتاب جو تو ان کو عطا کرے گا قرآن مجید برہان رشید، وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا۔ آج نہ 7 8 سال کے بچے حافظ قرآن ہیں، پرانی امتوں میں آپ دیکھیں تو حافظ لوگ نہیں تھے ان کتابوں کے، تورات شریف کے، زبور شریف کے، وہ نبی ہوتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم 100 سال کی نیند اللہ تعالیٰ نے مسلط کی، اور 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے وہ طویل قصہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جب اپنی قوم میں واپس پلٹے تو قوم کو جا کے کہنے لگے میں عزیر ہوں، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے بھی مجھ سے کوئی دلیل مانگو میں تمہیں دوں۔ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو کتاب ہے نا اس وقت کی وہ زبانی یاد ہے، اگر آپ نبی ہیں تو وہ سنائیں ہمیں، ہمارے پاس نسخہ بھی موجود ہے، ہم نسخہ دیکھتے ہیں، آپ سنائیں، پتہ لگ جائے گا آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں نبی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ ساری کتاب پڑھ کے سنائی، ان کو پتہ لگ گیا یہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، لیکن قربان جائیں امت مصطفیٰ کا یہ شرف ہے، آج 7 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ ہمیں نظر آتا ہے۔ ساری سابقہ امتوں کے اندر آپ کو ایسے افراد نہیں نظر آئیں گے، کمپیوٹر بھی مات کھا جاتا ہے ان ہمارے علماء کے سامنے، وہ ایسے حافظے والے، ایسی قوت حافظہ والے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر افراد پیدا کیے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ میری امت بنا دے، فرمایا نہیں موسیٰ کلیم یہ تیری امت نہیں ہو سکتی، تلک امت احمد، یہ تو میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، مولا مہربانی نہیں کرتا مجھے اس امت میں داخل کر دے۔ یہ کوئی عام بندہ دعا نہیں مانگ رہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی جلیل القدر ہستی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اندر داخل فرما دے۔ یار پھر ہم کیوں نہ اپنا سینہ اس بات پہ فخر سے چوڑا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا لیکن ان کو یہ شرف نہیں ملا۔ شرف نبوت ایک طرف ہے، نبی ہونے کے لحاظ سے ان کا بڑا اونچا رتبہ ہے، لیکن اس بات پہ ہم ناز کرتے ہیں برین اعظم کے ہستم امتے تو، ہم نے کوئی درخواست لکھ کے نہیں بھیجی، ہم نے کوئی سفارش نہیں ڈلوائی، ہم نے رو رو کے مانگا نہیں، ہم نے اللہ پاک سے التجائیں نہیں کی، لیکن بغیر التجا کے، بغیر سفارش کے، بغیر مانگنے کے رب قدوس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ اور پھر ایسا کریم نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہے، اور جس دن مصطفیٰ جان رحمت نے پردہ فرمایا یہ وہ آخری دن ہے حضور کا اس دھرتی پہ بظاہر۔ تو حضرت اما عائشہ پاک کے حجرے میں حضور آرام فرمائے، حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حجرہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور دستک دینے والا کہتا ہے اے اہل بیت نبوت تمہیں سلام ہو، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں نبوت کی کان ہے، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس میں ملائکہ باری کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی فرشتوں کی باری نہیں آتی، اللہ پاک نے باریاں مقرر کی ہوئی ہیں، 70,000 صبح اور 70,000 شام۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار کی شان ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اب بھی اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ اس کو موقع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لفاطمہ تا، حضرت اما عائشہ پاک نے بی بی فاطمہ الزہرا کو فرمایا اے فاطمہ اس بندے کو جواب دو۔ حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ تجھے اجر عطا فرمائے اے اللہ کے بندے، اور پھر آگے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے اور بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، لہٰذا آج حضور سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اے اعرابی، اے آنے والے، اے اللہ کے بندے تو آج واپس پلٹ جا، آج حضور سے بات نہیں ہو سکتی۔ اس نے دوبارہ دستک دی اور وہی جملے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکۃ ادخل، وہی سلام کیا۔ پھر اما عائشہ پاک نے فرمایا فاطمہ اس کو جواب دو۔ بی بی پاک نے پھر فرمایا کہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، آج تجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس پلٹ جا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری بار دستک ہوئی۔ جب تیسری دفعہ دستک ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مقدس کھولیں اور فرمایا، اے فاطمہ کیا جانتی ہو کہ دروازے پہ یہ بار بار دستک دینے والا کون ہے؟ تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عرض کرنے لگی، حضور مجھے نہیں پتا، ایک اعرابی ہے جو بار بار آپ سے ملاقات کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن جب اس کو اجازت نہیں میں دے رہی کہ آپ کی طبیعت پہ گرائیں، تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے فاطمہ یہ وہ ہے دروازے پہ دستک دینے والا جو لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، جو جماعتوں کو بکھیر دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جو اولاد کو یتیم کر دیتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو گھروں کو ویران کر دیتا ہے اور قبروں کو آباد کرتا ہے۔ ھذا ملک الموت، اے میری بیٹی فاطمہ یہ جناب اسرائیل علیہ التسلیم ہے۔ تو اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ التسلیم نے فرمایا، اسرائیل آ جا، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اب حضرت جناب اسرائیل علیہ التسلیم داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اسرائیل میری روح مبارک قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا زیارت کے لیے آئے ہو؟ اپنے آنے کا مقصد تو بیان کرو۔ حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، جیتو کا زائرن و قابضن، حضور زیارت کے لیے بھی آیا ہوں اور روح مبارک قبض کرنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا، اور یہ حکم صرف آپ کے دربار کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اے اسرائیل میرے حبیب کے در پہ جا رہا ہے، میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ حضرت داؤد علیہ التسلیم نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو کہا تھا، اے اسرائیل آنے سے پہلے مجھے قاصد بھیج دینا، مجھے پیغام بھیج دینا جس سے مجھے پتہ لگ جائے کہ اب تیرا وقت آنے کا قریب آ گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ التسلیم نے نا اپنے گھر کو تالے لگائے ہوئے تھے، تالے لگا کے باہر گئے ہوئے تھے، جب باہر سے واپس پلٹے تالا کھولا تو اندر کوئی پھر رہا تھا، پوچھا بھئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اسرائیل ہوں۔ بند تالوں میں داخل ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے، لیکن عرض کرنے لگے، حضور آپ کا دربار وہ دربار ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسرائیل بے ادبی نہ کرنا، میرے حبیب کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، اور صرف داخلے تک کی بات نہیں ہے، اور فرمایا کہ اے اسرائیل میرے حبیب کی جب تک اجازت نہ ہو تب تک میرے حبیب کی روح مبارک کو قبض بھی نہ کرنا۔ اور اگلا پیغام حضرت اسرائیل علیہ التسلیم نے دیا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں ہمیشہ کی زندگی آپ لے لیں، اگر آپ چاہیں تو اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ تو اور یہ شرف بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی روح لینے کے لیے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چپیڑ مار دی، حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ مبارک باہر آ گئی، وہی آنکھ پکڑی اللہ کے دربار میں، یا اللہ تیرے نبی کی روح قبض کرنے گیا تھا، آگے سے چپیڑ پڑ گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے نبی سے پوچھو کہ بھئی کیا چاہتے ہو، لمبی زندگی چاہتے ہو تو جاؤ گائے کے جسم پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال لمبی زندگی، اتنے سال لمبی زندگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اللہ پاک یہ فرماتا ہے، کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت، پھر موت، کہا پھر موت ہے تو پھر آج ہی صحیح، بھئی پھر جانا ہے تو پھر ابھی صحیح۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چپیڑ بھی ماری، اور مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ بھی چپیڑ کیوں ماری، سبب کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جناب اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تھے سیدھے ہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماری چپیڑ، انہوں نے کہا میرے بعد حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ان کے بعد محمد الرسول اللہ نے آنا ہے، وہ جیسے میرے دربار میں ڈائریکٹ آ گیا، محبوب خدا کے دربار میں ایسے نہ چلے جانا، وہاں اجازت مانگ کے جانا۔ ادب دربار مصطفیٰ کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھائے۔ اور دوسرا یہ کہ اختیار دیا کہ چند سال، یعنی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال، بھئی پھر موت، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حبیب پیارے ہمیشہ کی زندگی یا اللہ سے ملاقات، دونوں میں سے ایک چیز منتخب فرما لیں۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این خلفت حبیبی جبرائیل، اسرائیل میرا یار میرا حبیب جبرائیل کدھر ہے؟ بھئی جو روز آتا ہے آج نہیں آیا، آج تجھے بھیج دیا ہے۔ تو
حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جواب بڑا خوبصورت ہے. عرض کی یا رسول اللہ ان کو یہ جو آسمان دنیا ہے نا یہاں پہ چھوڑ کے آیا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں. اے اسرائیل وہ کر کیا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ فرشتوں کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں، وہ آسمانوں کی سجاوٹ کر رہے ہیں اور رستوں کو ہم سیدھا کر رہے ہیں. رستوں کی سجاوٹ ہو رہی ہے بھی کس لیے؟ یا رسول اللہ آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں. تو اب بات چیت شروع ہو گئی حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بشرنی، مجھے بشارت دو، مجھے کوئی خوشی کی بات سناؤ. تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ابھی آسمان دنیا سے آیا ہوں، سارے آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتے صف در صف آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی روح پاک کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوجہ ربی الحمد، میرے رب کے لیے ساری حمدیں ہیں. وبشرنی یا جبرائیل، جبرائیل مجھے کوئی خوشی کی بات سناؤ. ابھی اتنی خوشی کی بات سنائی، پھر فرمایا نہیں جبرائیل، وبشرنی یا جبرائیل، جبرائیل مجھے کوئی خوشی کی بات سناؤ. اب جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنان قد فتحت، حضور جنت کے سارے دروازے کھل گئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نہریں جاری ہیں، جنت کے درخت اپنے پھلوں کو جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وحورها قد تزینت، اور جنت کی ساری حوریں آپ کے استقبال کے لیے مزین ہو گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوجہ ربی الحمد، میرے رب کے لیے ساری حمدیں ہیں. وبشرنی یا جبرائیل، جبرائیل مجھے کوئی خوشی کی بات سناؤ. اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی انت اول شافین، یا رسول اللہ سب سے پہلے شفاعت آپ کریں گے اور سب سے پہلے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. حضور اللہ نے یہ شان بھی آپ کو عطا کی ہے. فرمایا لوجہ ربی الحمد وبشرنی یا جبرائیل، فرمایا حمد اللہ کے لیے، جبرائیل مجھے کوئی بشارت دو، مجھے کوئی خوشی کی بات سناؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرنے لگے یا حبیبی اما تسألنی، یا رسول اللہ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اتنی بشارتیں آپ کو دیں، آپ کس بشارت کی بات کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألک عن غمی و ہمی، یا اے جبرائیل مجھے ایک غم ہے، مجھے ایک دکھ ہے، مجھے ایک چیز دل ہی دل کے اندر تڑپا رہی ہے. قرآن کے قاریوں کے لیے میرے بعد کون ہوگا؟ رمضان کے روزے داروں کے لیے میرے بعد کون ہوگا؟ بیت اللہ کے حج کرنے والوں کے لیے میرے بعد کون ہوگا؟ اور میری امت کے پرہیزگاروں کے لیے میرے بعد کون ہوگا؟ یہاں رک کے میں ایک بات عرض کروں. یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری امت کے نیکوں کے لیے کون ہوگا؟ میری امت کے حاجیوں کے لیے کون ہوگا؟ میری امت کے قاریوں کے لیے کون ہوگا؟ اور قرآن کے قاریوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں، اور روزے داروں پہ گولیاں برسانے والوں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے حافظوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کرنے والوں، میرے مصطفیٰ تو آخری لمحات کے اندر بھی اپنی جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے ان لوگوں کا دکھ لے کے جا رہے ہیں، اور جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں اے جبرائیل کون ہوگا قرآن کے قاریوں کا، کون ہوگا بیت اللہ کے حاجیوں کا، کون ہوگا قرآن کے حافظوں کا، اور کون ہوگا میری امت کے روزے داروں کا؟ اور روزے داروں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کرنے والوں، روزے داروں پہ لاٹھیاں برسانے والوں، اور روزے داروں پہ اور قرآن کے حافظوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں، میرے مصطفیٰ ان کا دکھ لے کے گئے اپنے دل کے اندر. اگر محبت مصطفیٰ کا دعویٰ دل میں رکھتے ہو تو پھر ان لوگوں کی عزت و تکریم تمہیں کرنی پڑے گی. ان لوگوں کی عزت و حرمت کو پامال کر کے اگر تم کہو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی شفاعت مل جائے گی، خدا کی قسم جھوٹ ہے. شفاعت مصطفیٰ چاہتے ہو، رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر ان لوگوں کی تحقیر کر کے تمہیں رسول اللہ کی شفاعت نہیں ملے گی. ان لوگوں کو عزت کی مسند پہ بٹھا کے تمہیں رسول اللہ کی شفاعت ملے گی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر فرمایا جبرائیل میری امت کے گناہ گاروں کا کون ہوگا؟
میری امت بڑی گناہگار ہے، اور اے جبرائیل مجھے تو اپنی امت کا غم اس وقت تڑپا رہا ہے، مجھے یہ ساری شانیں میرے رب نے دی ہیں، لِوَجْهِ رَبِّيَ الْحَمْدِ، میرے رب کی بڑی حمد ہے، لیکن جبرائیل میں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں میری امت کا کیا بنے گا؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس بات سے پریشان ہے تو یا رسول اللہ پھر سنیے، ان اللہ عز و جل یقول، بے شک اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت و امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ اگر یہ پریشانی ہے پھر مبارک ہو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جنت کو حرام کر دیا سارے نبیوں پہ، سارے نبیوں کی امتوں پہ۔ اے جبرائیل کب تک؟ یا رسول اللہ سب نبیوں سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے اور سب امتوں سے پہلے آپ کی امت اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی حضور نے، پھر طویل حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل پھر آؤ اپنی ڈیوٹی تم کرو، اللہ پاک نے امت کے بارے میں مجھے بے فکر کر دیا، بے فکر ہو کے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیوں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، انا فرۃ لکم، میں تمہارے لیے فرت ہوں۔ یہ نابالغ بچوں کی دعا مانگی جاتی ہے نا نماز جنازہ میں، تو دعا کی جاتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرتن، بچی ہو تو کہا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرتن، اے اللہ اس نابالغ بچے کو یا بچی کو ہمارے لیے فرت بنا۔ اور فرت عربی کے اندر کہتے ہیں اس بندے کو جو ہے وہ آگے چلا جائے، قافلہ کہیں سفر کر رہا ہو پرانے دور میں، ایک بندے کو آگے بھیجے کہ ہم نے رات گزارنی ہے، ہماری رات گزارنے کے لیے ہمارے آنے سے پہلے تو جگہ چون جہاں پہ پانی بھی ہو، جہاں پہ جو ہے وہ جنگلی جانوروں سے بھی حفاظت ہو اور جہاں ہم سکون سے سو سکیں۔ وہ بندہ آگے جائے، آگے جا کے پچھلے آنے والوں کے لیے بندوبست کرے، اسے فرت کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا امتیوں پریشان نہیں ہونا، انا فرۃ لکم، میں اسی لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں، ورنہ میرے رب نے کہا ہے کہ ابھی پیارے ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن میں جا رہا ہوں، انا فرۃ لکم، میں تم سے آگے جا رہا ہوں اور آگے جا کے میں تمہارے لیے بندوبست کر کے رکھوں گا۔ اللہ اللہ، ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے؟ کوئی ایسی محبت کوئی دنیا میں کر سکتا ہے کسی سے جیسی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امت سے کی؟ اللہ پاک نے فرمایا کن تم خیر امہ، او میرے حبیب کے امتیو تم بہترین امت ہو۔ اور پھر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی شب جب 7ویں آسمان پہ گیا، بیت المعمور پہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقیت ابراہیم علیہ السلام، فرماتے ہیں شب معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب پیارے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام اپنی امت کو پہنچا دیجیے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں، اور پھر عام نبی بھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جن کا لقب ہے، خلیل اللہ جن کا لقب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام پہنچا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام پہنچایا ہم تک۔ اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے آگے اپنے شاگردوں تک پہنچایا، اور وہاں سے پہنچتا یہ سلام آج آپ تک بھی پہنچ رہا ہے۔ اگر پہلے پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر پہلے نہیں پہنچا تو آج میری وساطت سے آپ تک حضرت ابراہیم کا سلام پہنچ رہا ہے۔ اچھا آگے بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو سلام دیا کہ حبیب پیارے اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، اور پھر فرمایا کہ اپنی امت کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے اور بڑی بہترین ہے، اور جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور پھر فرمایا کہ جنت کی جو نہریں ہیں ان نہروں کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور فرمایا کہ جنت ایک ہموار میدان میں، اب مٹی زرخیز ہے، پانی بھی وہاں پہ وافر ہے، کھلا پانی ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، نہریں زمین کے اوپر چل رہی ہیں، مٹی خوشبودار بھی ہے، مٹی زرخیز بھی ہے، جیسے کہتے ہیں وتر لگا دا مٹی نو،
सुहागा भी फिरियादा है। अब सुहागा भी फिरा हो, बत्तर भी लगा हो, मिट्टी भी जरखेज हो, जगह भी जो है वो फल फूल उगने वाली हो, और पानी भी वाफर हो, और जनाबे वाला जरखेज मिट्टी भी हो, बत्तर भी लगा हो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सारी चीज़ें बताने के बाद ना कहा मिट्टी खुशबूदार है, बत्तर लगा हुआ है, पानी खुला है, ज़मीन भी हमवार है, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को कहें कि यहाँ पे अपने बाग लगा लें। तुम कहते रहो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात पढ़ते जाओगे, अल्लाह इन कलिमात के सदके जन्नत में तुम्हारे लिए दरख्त लगाता जाएगा। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितना वक़्त लगा ये पढ़ने में? भी 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन इतना सा पढ़ने में अल्लाह ने जन्नत में हमारे लिए एक दरख्त लगा दिया। अब सारे मिल के पढ़ लें तो फिर सबका ये कितना बाग लग जाएगा। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कितना बड़ा बाग लगा होगा उम्मत मुस्तफ़ा का जन्नत में। और दुआ करते हैं अल्लाह ऐसे ही जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इसी तरीके से कल क़यामत के दिन हजूर के गुलाम ऐसे ही जन्नत में भी हम मिल के बैठे हों। आमीन कहें बुलंद आवाज़ से। माह रमज़ानुल मुबारक है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, पता नहीं किसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लेना है। जैसे आज हम यहाँ पे मिल के बैठे हैं, अल्लाह अपने हबीब का सदका कल क़यामत के दिन जन्नत में भी हमें ऐसे ही मिला के रखे। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये अर्ज़ करने का मकसद यह है कि हम बेहतरीन उम्मत हैं, अल्लाह पाक ने बड़ी शान अता की हैं। अब देखें ना, हज़रत इब्राहीम जैसा नबी हमें सलाम पहुंचा रहा है, और वो हमें तरीका भी बता रहा है, भाई जन्नत इतनी सोहनी है, जन्नत में बाग तैयार कर लो, और जन्नत में अपने दरख्त लगा लो, और जन्नत के लिए तैयारी कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते तक, इस दुनिया से पर्दा फरमाते तक, इस उम्मत का गम अपने दिल में लेके गए। अब हमें अल्लाह ने शान इतनी अता कर दी है कि बिन मांगे हजूर का उम्मती बना दिया है। अब उम्मती का भी हक बनता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिलने वाले इस शर्फ को बाकी रखें, और इस इज़्ज़त का ख्याल रखें, और इस इज़्ज़त को मलूज़े खातिर रखते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अल्लाह पाक आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब की दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए।